خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ کراچی لانڈی بھینس کالونی کی معروف روحانی علمی تحریک شخصیت جماعت اسلامی کے مقامی رہنما جامعہ مسجد غوٹیا کے خطیب مولانا ڈاکٹر سراج الحق اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولانا نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے وقف کی رکھی۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ جماعت اسلامی سندھ کے امیر محمد حسین مہنتی نے پڑھائی۔ اس موقع پر مختصر خطاب میں انہوں نے مولانا کی دینی، علمی اور سماجی خدمات کے تذکرہ کرتے ہوئے زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک عارضی جگہ ہے۔ ہم سب آج یہاں موجود ہیں اور ہمارے مولانا سراج الحق صاحب کی نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ کل ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے، تو اس لیے نماز جنازے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا ہے اور اس کے لیے اور دعائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو زندگی دی ہے، باقی ہے، وہ دین کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے۔ تو میرے دوستوں، سراج الحق صاحب ماشاءاللہ ایک صحیح خطوط پہ ان کو لگانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو، ساری زندگی کو ایک ہی مقصد کے لیے کھپانا، اور وہ ہے اللہ کے دین کی خدمت، آخرت کی کامیابی اور دنیا میں دین کا غلبہ، اور اسی مقصد کے لیے زندگی لگا دینا۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور کام ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ شرکت کی، جماعت اسلامی کے میں آگے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا۔ بہت لوگ ہیں جماعت اسلامی میں بھی، لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، نبھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے پیچھے ہوتے ہیں، کام سے بعض اوقات کتراتے ہیں یا ہلکا پھلکا کام کر لیتے ہیں، زیادہ کام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ جو عظیم لوگ وہی ہیں جو اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں، کہ زندگیاں لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی اولاد لگاتے ہیں، اپنا خاندان لگاتے ہیں۔ یہی بڑی بات ہے۔ سراج صاحب کا ایک بیٹا آپ کو معلوم ہے، عطا شرازی، ماشاءاللہ اسی دین کی خدمت کرتے ہوئے اور قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوئے، عربی اور تمام چیزیں پڑھاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ماشاءاللہ ان کا پورا گھرانہ دینی کام میں ہے، اہلیہ، وہ خود، ان کے بچے، سب کچھ جو ہے اسی کا شغف رکھتے ہیں، اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ ایک مثالی زندگی ہے کہ انسان مال و دولت کی طرف نہ دیکھے اور دنیا داری اور شیطان کے پیچھے نہ چلے، بلکہ آخرت کو اپنا مرجع اور اپنا مقصد بنائے، تو یہ ایک واقعی مثالی زندگی ہے۔ اور ہم سب کو اپنے سامنے یہی رکھنا چاہیے کہ زندگی تو ہے ہی آخرت کے لیے، زندگی تو ہے ہی اللہ کی رضا کے لیے، اسی مقصد کے لیے ہم لگائیں گے، کھپائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستوں، یہ نماز جنازہ کے موقع پر یاد دہانی ہے کہ کل ہمیں مرنا ہے، کل جواب دینا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آخرت میں کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا، ہر عمل کا میں بدلہ دوں گا، نیک کا بھی، برے کا بھی، اچھے کا بھی، برے کا بھی، کوئی بدلہ نہیں چھپا رہے گا۔ اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے۔ تو ہم سب کی دعا بھی ہے ہمارے مرحوم بھائی کے لیے کہ اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے اور بڑا رتبہ عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، چھوٹے بڑے ان کی جو نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب نیکیوں کو اور بڑھا چڑھا کے ان کے درجات کو اعلیٰ کرے اور ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں کو اسی کام کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بھی جماعت اسلامی جوائن کی ہے، ہمارے سامنے بھی یہی ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی تو اللہ کے دین کا کارواں ہے، قافلہ ہے، اور اس میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ کے تیز چلو اللہ کی راہ میں، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف۔ تو ہم سب کو بھی ماشاءاللہ اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے کھپانا ہے۔ اللہ اس راستے میں ہم کو قبول فرمائے، سراج الحق صاحب کو اعلیٰ ترین درجات دے، جنت کا بڑا مقام دے، اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دے، اور ان کے خاندان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان رحمتوں میں ڈھانپ لے، آمین۔ سب بستی کر لیں، سب بندی کر لیں۔ مولانا سراج مرحوم رحمۃ اللہ علیہ صاحب گو آدمی تھے، سچے آدمی تھے، کھڑے آدمی تھے، یہاں کے علماء کرام بھی تھے، اگر ان کی زبان سے کوئی بات اور گزری ہو تو اس کے لیے اللہ کے لیے نہ معاف کر دیں، یا کسی کا کوئی لین دین ہو تو وہ اب بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ عمر فاروق نام ہے میرا، رحیم شیخ تسلیم، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کا لین دین ہم کلیئر کریں گے۔ سب بندی کر لیں، اگلی آگے ایک صف اور بنا دیں۔